बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। और मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ अहवाल झूठों की महफ़िल का। जी, झूठों की महफ़िल लगी थी कल लाहौर में। जी, कल लाहौर प्रेस क्लब में झूठों की महफ़िल लगी, जिसमें सबसे बड़ी झूठों की सरकार जो थी वो थर्ड क्लास यूट्यूबर साहिबा, उनके साथ वो फटे हुए ढोल साहब थे। और वहाँ पर थी जी ताज़ा बेवा 12 साला ज़हीर की वालदा और जी रेशमी सुंडी यानी कि शबीर की बीवी। इन तमाम लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत पहली बार जब से ये केस चल रहा है, 3 साढ़े 3 महीने होने को आई, ये फ़र्स्ट टाइम था कि इन लोगों ने जो है वो मीडिया को अपने फेस जो है वो अपने मीडिया को दिखाया है, कोई मीडिया बात की है। वरना आज तक ये लोग जो थे ये सब के सब इस थर्ड क्लास यूट्यूबर के पीछे छुपे हुए थे और वो दुआ ज़हरा के पीछे छुपी हुई थी। ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये लोग सामने आए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़े टाइमिंग आप नोट कीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की गई है जब ज़हीर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कल अपने जुर्म का, और उसने ये बात एतराफ़ कर ली तफ्तीशी ऑफिसर के सामने कि मैं ख़ुद जो था वो कराची आया था और बच्ची को लेकर गया था। और उसी से थोड़ी देर पहले जब ये जब ज़हीर ने एतराफ़ किया था, उससे सुबह एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसके अंदर हमें एक घर दिखाया गया था और दुआ ज़ारी बड़ी खुश और बड़ी मुतमईन रह रही है, वो सब दिखाया गया था। सवाल ये है आज नूरा बीबी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी गई। उनका कहना है कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है। सिंध में अगर ये केस चलता है तो सिंध कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत की वजह से या इस केस को जो है वो सही तरीके से नहीं चलाया जाएगा। उनके बच्चों की भी जान को ख़तरा है, जो कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितना जान को ख़तरा है उनके बच्चों को, कि बच्चे मज़े से पुलिस की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। पुलिस जो है उनसे दामादों वाला सलूक कर रही है, खूब खाने खिलाए जा रहे हैं, बड़ी अय्याशी में उनको रखा हुआ है जी। उसके बाद तो नूरा बीबी की शिकायत बनती तो नहीं थी कि उनको यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और ये उन्होंने कहा, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि इस केस को जो उनका ढोल फटा हुआ ढोल वाला जो इनका वकील है जिसको आता कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि देखो केपीके में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा में ले जाओ, मगर मैंने जो है ना ये केस सिंध से निकालना है। तो ऐसा क्या होने लगा है सिंध के अंदर? सिंध की बच्ची है तो सिंध में केस होगा ना। बच्ची हमारी सिंध कराची से गई है तो केस भी कराची के सिंध के अंदर ही होगा। ये पंजाब क्यों ले जाया जा रहा है? कभी ऐसा थोड़ी होता है जब आपका बच्चा कार्रवाई करने के लिए कराची आया था तो केस लड़ने भी आपको कराची ही आना पड़ेगा ना। बच्ची केपीके की उठा लेते आप लोग, किसी और शहर की उठा लेते तो फिर जो है आप वहाँ ले जाते केस, मगर बच्चे ने तो कार्रवाई डाली इधर। अब वो नूरा बीबी जो कि ताज़ा बेवा है, 12 साला बेवा, वो उस वक्त मीडिया पर नहीं आई जब एक बच्ची को उन्होंने किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। ये मीडिया पर उस वक्त नहीं आई जब वो माँ रोते रोते हलकान हो गई, जब यहाँ पर उसका बाप रोते रोते हलकान हो गया। घर घर धर धर घूमते रहे कि हमारी बच्ची कहाँ लापता हो गई, हमारी बच्ची कहाँ गुम हो गई है। उनके जिगर के टुकड़े को आप नोच के उनसे ले गए पंजाब। फिर आप काफ़ी टाइम तक गायब रहे, अदालतें ढूंढती रहीं। अदालतें, आपका वो फटा हुआ ढोल कह रहा है कि अदालतें जो हैं वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं, अदालतें हमें इंसाफ नहीं कर रही। अरे अदालतों के साथ तो आप लोगों ने गुमराही की है। फर्स्ट डे से अदालतों को तो आप लोग गुमराह करते आए। पहले दिन से बच्ची से झूठे बयान तो आप लोगों ने दिलवाए, झूठ की पोटरी तो आप लोगों के सर पे टूटी हुई है, झूठ के पुलंदरे तो आपके पास से निकलती हैं, झूठी कहानियाँ तो आपके पास से निकलती हैं। मेहदी साहब पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले दिन से मीडिया को फेस कर रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी भी किसी भी मीडिया पर्सन को मना नहीं किया। उनकी वाइफ भी मीडिया को फेस कर रही हैं, उनकी जो छोटी बेटी है वो भी मीडिया को फेस कर रही है, उनके जो बहनोई हैं वो भी मीडिया को फेस कर रहे हैं। आप लोग थे जो छुपे हुए थे। अब आप फर्स्ट टाइम बिलबिलाकर इसलिए निकल के आ गए क्योंकि आपके बच्चे ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस वजह से आप लोगों को आज ये नूरा बीबी और ये सुंडी जो है इनको लाकर सामने रखना पड़ा, क्योंकि अब आपके पास जो है वो चारा कोई रहा नहीं। दूसरा इनका एलिगेशन, इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी कही जो कि फ़िरका वारियत की तरफ जाता है। शीयत का नाम ले रहे हैं कि केस शीयत और सुन्नी की फ़िरका वारियत की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको मालूम है कि आज से कुछ 7-8 दिन के बाद जो है वो मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, तो चलो अभी से फ़िरका वारियत की आग को लगाया जाए। ये बड़ी ख़तरनाक आग होगी
اور میری ریکویسٹ ہو کہ حکام بالا سے، FIA سے، سائبر کرائم سے، جو بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا یہ ان کو روکیے، یہ ملک میں فرقہ واریت، فسادات پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان کے عزائم بہت خطرناک ہے۔ ہم بات کرتے تھے نا فرقہ واریت کی، کہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، فرقہ واریت کی ہوا ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک میں فرقہ واریت کی جنگ چھڑ گئی تو سوچیں یہ جنگ بہت خطرناک نتائج کی طرف لے جائے گی، جو ان کی کوشش ہے۔ اس کیس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہو رہی ہے، اس کیس میں کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہو رہی ہے، اس کیس میں شیعہ سنی سب کے انوالومنٹ، آپ خود دیکھ لو۔ میں جب لائیو سیشن کرتی ہوں میرے پاس اتنے زیادہ اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرے مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ ہماری لائف کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ ایون کہ ایک شمع ہمارے ساتھ آتی ہیں، وہ ہے انڈیا سے، وہ ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن میں آ کر بیٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں نا میں پاکستانی نہیں ہوں، مگر میرے دل میں درد ہوتا ہے، مجھے اس بچی کا درد ہوتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے مگر ان کو درد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، شیعہ سنی ہونا انسانیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا، کس کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کا درد دیکھنے کے لیے، کسی کی بیٹی کا درد رہنے کے لیے آپ کو شیعہ سنی ہونا پڑتا ہے؟ ابھی میجورٹی پاکستان کی تمام میجورٹی جو ہے ان کا دل سائمہ بھابی کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ مہدی کاظمی صاحب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں سید ذوالفقار آتے ہیں جو زندہ آباد مہدی صاحب کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنی بچی کی جنگ نہیں لڑی ہے، انہوں نے پاکستان میں اغوا ہونے والی بہت ساری بچیوں کی جنگ لڑی ہیں۔ آج اگر دعا زہرا کو انصاف ملتا ہے تو وہ بہت ساری بچیاں جو گھروں سے اس طرح سے اٹھائی جاتی ہیں اور جبری شادی کر کے عدالتوں میں پیش کر دی جاتی ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ اور آج اگر یہ نورہ بی بی جو ہے بیوہ، تازہ بیوہ جو ہیں، ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی جان کو یہاں پہ خطرہ ہے، تو آپ سے میں کہوں گی کہ آپ کے بچوں کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے بڑے مزے سے یہاں پہ کھا رہے پی رہے، پیزا کھا رہے ہیں اور کھاتے پیتے پولیس کی نگرانی میں گھوم رہے پھر رہے۔ آپ کو کس نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ یہاں پہ پریشان ہے؟ نہیں بھائی، وہ بڑے چل کر رہے ہیں، مزے سے فرنٹ سیٹ پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ سندھ پولیس نے بڑے اچھے سے رکھا ہوا، ان کو بڑا خیال کر رہی ہے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ادارے سندھ پولیس کو آپ نکمہ سمجھتی ہے، سندھ پولیس بہت ماشاءاللہ اچھی ہے، آپ کے بچے کا، بہو کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے۔ اور ہاں، ایک اور انہوں نے مذاق کیا ہے کہ میری بہو میں نے نظر نہیں آ رہی ہے، کدھر گئی ہے؟ وہ بھائی کدھر گئی ہے؟ آپ کی بہو یہاں خیریت سے ہے، اور جو آپ کی بہو نہیں ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہو، آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیکل پھر سے کرایا جائے، میڈیکل میں جو ہے وہ ایج جو ہے وہ غلط لکھی گئی ہے۔ تو جو پہلا میڈیکل آپ نے کروایا تھا نا، وہ بوگس تھا، کیونکہ اس پہ صرف ایک ہی ڈاکٹر کے سائن تھے، وہ جعلی کام تھا۔ اب جو میڈیکل بورڈ بنا تھا یہ 10 رکنی ٹیم پر تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا مذاق نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا میڈیکل کرو، آپ نے کہہ دیا یہ کرو اور عدالتیں اسی طرح چلتی رہیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ عدالتوں کو کام کرنے دیں۔ آپ توہین عدالت کر رہے، آپ توہین عدالت کے مجرم بن رہے ہیں، کیونکہ توہین عدالت اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ عدالتی احکام کے اوپر اپنا دھونس جمائیں اور کہیں کہ عدالت صحیح کارروائی نہیں کر رہی، عدالت بہترین کام کر رہی ہے۔ دیکھیں ان کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ظہیر کا اعتراف جرم، دعا زہرا کی وہ تصویر جس میں دعا زہرا باقاعدہ ماشاءاللہ بڑی خوش کراچی آئی ہے، وہ تصویر ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں جس کا کوئی سر ہے اور نہ پیر ہے، جھوٹ کے پٹارے ان کے پاس، دھوکے کے پٹارے ان کے پاس۔ ان کا تو جو وکیل ہے وہ بھی سلیمانی ٹوپی پہن کے کہیں سے بھی نمودار ہو جاتا ہے، عدالت کو تو گمراہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اوپر والی عدالت میں کل کیا ہوا؟ کل اوپر والی جب عبوری ضمانت کی ہو رہی تھی سماعت، تو اوپر والی عدالت میں جو ہے وہ بہاولپور میں تھے ان کے وکیل، اور نیچے والی عدالت میں وہ درخواست دے رہے تھے، سلیمانی ٹوپی پہن کے نازل ہو جاتے۔ تو ایسے تو یہ لوگ دھوکے باز ہیں، یہ تو خود عدالتوں کے ساتھ عدالتوں کو جھوٹا اور گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے تو مطالبہ ہے، سخت مطالبہ ہے کہ پلیز عدالتوں کو چاہیے کہ ان کو سزا دیں، ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چلائیں، کیونکہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے، ان کے وکلاء عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ اور جن کو بھی شک ہو رہا ہے کہ ہمارے وکیل اور ہمارے مہدی صاحب کے وکیل کام اچھے نہیں کر رہے، آپ یہ اطمینان رکھیں، بہترین کام ہو رہا ہے۔ جس طرح سے احمد جٹ ان کو پچھاڑ کے آئے تھے نا، اسی طرح سے یہاں پر بھی پچھڑیں گے، مگر کوئی بھی غلط قدم ہم نے ایسا نہیں اٹھانا کہ جس سے عدالت کی توہین ہو، جس سے ہمارے معزز جج صاحبان کی توہین ہو۔ یہ تو گندی نالی کے کیڑے ہیں، ان کو تو کسی بھی چیز کا نہیں پتہ۔
یہ وہ گندے برساتی نالے کے کیڑے ہیں جن کو کوئی بھی گندا اسپرے مار کے مار دیا جائے، یہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ یہ جو کبھی 3.5 مہینے بل سے نہیں نکلے، آج یہ اپنے بچے کا اعتراف سن کے بل سے نکل آئے۔ ان کی اماں کو نہیں پتہ 8-10 دن سے بچہ کراچی میں، پنجاب میں، کراچی میں موجود ہے، سندھ میں ہے، تو تبھی اماں نہیں آئی پریس کانفرنس کا۔ آج کیوں آئی ہیں اس کو اندازہ کیجئے۔ ان کو بہت حد تک ڈر ہے کہ دعا زہرا اب جو ان دوائیوں اور انجیکشن کے اثر سے نکلی ہے، اب وہ دعا زہرا کہیں ان کے خلاف اور مہدی صاحب کے حق میں بیان نہ دے دے، وہ ان کو لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اب اس بچی کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں، عدالتوں میں بلا کے اپنے جو بندے ہیں جو انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر بھیجے ہوئے ہیں، ان کے تھرو بچی کو پیغام دینا کہ دیکھو وہی جو دھمکیاں جو پہلے دے رہے ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہی ہوں کہ جن کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے نا، مظلوم اور مجبور لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ حاکم جتنا بھی بڑا ہو، بڑے بڑے فرعون چلے گئے، حاکم جتنا بھی طاقتور ہو اس کو مٹ جانا ہے، جتنے بھی ظالم ہیں انہیں مٹ جانا ہے۔ مظلوم کم ہوں مگر حق پر ہوں، ان کی فتح ہوتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی اعلیٰ عدلیہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اپنے جج صاحبان پہ بھروسہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایک باپ کو اس کی بیٹی کے نام پہ حق دیں گے۔ وہ ایک مائنر بچی ہے، یہ عدالتیں بھی تسلیم کر چکی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں مائنر نہیں ہے، تو یہ انہی سے پوچھیں یہ بار بار توہین رسالت، توہین عدالت کیسے کرتے ہیں، یہ بار بار عدالت کے فیصلوں کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کریں گے ہم ان کی لگائے گا دوسرا ایلیگیشن پہ۔ ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔